بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ اردو 11ویں جماعت کا 10واں سبق مکتوبات اقبال۔ مکتوبات مطلب خطوط، اور یہ مکاتیب اقبال، یہ کتاب سید مظفر حسین برنی نے جو ترتیب دی ہے علامہ اقبال کے خطوط پر مبنی ایک مجموعہ شائع کیا۔ یہاں مکتوبات اقبال سبق کا عنوان ہو گیا۔ مصنف کا نام تو ظاہر ہے علامہ محمد اقبال، مرتبہ سید مظفر حسین برنی، ماخذ مکاتیب اقبال۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ سبق میں شامل اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا خط بنام مولانا غلام قادر جالندھری گرامی 1922 عیسوی میں لکھا گیا تھا۔ علامہ کو پاؤں کا ایک عارضہ لاحق تھا۔ حکیم اجمل خان کی بھیجی ہوئی دوا بھی کارگر نہ ہوئی۔ گرداسپور کے ایک حکیم صاحب علامہ کی علالت کا سن کر دوا دے گئے تھے۔ ان کا خلوص امید افزا تھا، باقی شفا تو من جانب اللہ ہے۔ میاں ریاض الدین اور انجمن حمایت اسلام کی دعوت پر بھی مولانا گرامی لاہور تشریف نہ لا سکے تھے۔ اس خط میں علامہ نے بھی انہیں لاہور آنے کی دعوت دی۔ پاؤں کے درد کی وجہ سے اگرچہ حرکت محال تھی، لیکن پاؤں کا درد شاید ہی کبھی جان لیوا ثابت ہوا ہوگا۔ خط کے آخر میں علامہ صاحب نے ایک عرب ناشر کا ذکر کیا ہے جسے علامہ نے اسرار خودی کے عربی ترجمے کی اشاعت کی اجازت دے دی تھی۔ نصاب میں شامل اقبال کا دوسرا خط بنام اکبر الہ آبادی 1918 عیسوی کا تحریر کردہ ہے۔ مولانا کے لیے درازی عمر کی دعا کے بعد علامہ نے اپنی علالت و صحت یابی کا مختصر ذکر کیا ہے۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ کے اگست کے شمارے میں اسرار خودی و رموز بے خودی پر ایک تبصرہ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کا تحریر کردہ شائع ہوا تھا۔ ایک تبصرہ زمانہ میں چھپا تھا جس میں مولانا اکبر کے اشعار بھی شائع ہوئے تھے۔ لاہور کا ایک نوجوان تاجر کتب شکوہ و جواب شکوہ کو مولانا کے لکھے دیباچے کے ساتھ شائع کرنا چاہتا تھا۔ مولانا کے ذوف و ناتوانی کے احساس سے علامہ نے دیباچے کی چند سطور کے لیے معذرت خواہانہ فرمائش کی ہے۔ کلکتہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اس لیے وہاں سیاسی و ادبی سرگرمیاں معطل تھیں۔ خلاصہ یہاں مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں خطوں کو مختصراً گزرتے ہوئے، چونکہ ان کے تعارف تفصیلی کون کیا ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں پڑھتے آئیں گے۔ چلیے جی، مولانا گرامی، مولانا غلام قادر گرامی، ان کا تفصیلی تعارف آگے آئے گا۔ 2 اپریل 22 عیسوی۔ جناب مولانا گرامی، علیل ہوں، بیمار ہوں، افاقہ ہے، کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی یہ پہلے 3 جملوں میں ہی پتہ چل، یعنی حالت کیا ہے، اور یہ بھی امید افزا ہے، اور آخر پہ کہ دعا جو ہے ظاہر ہے صحت من جانب اللہ ہے۔ حکیم اجمل خان صاحب کا ذکر آیا کہ وہ دوا دے گئے تھے۔ وہ اس وقت کے معروف ایک حکیم، سیاستدان اور مصنف بھی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ گرداسپور سے ایک حکیم صاحب خود بخود تشریف لے آئے تھے۔ وہ کسی سے ان کو ان کی بیماری کا علامہ کی بیماری کا حال معلوم ہوا تھا۔ اب اس میں علامہ کا یہ کہنا کہ اس سے یقین ہے کہ اس دوا سے فائدہ ہو جائے گا۔ وجہ کہ جو چیزیں جن سے یہ مل کر بنی ہیں مرکب ہے، ان میں سے ایک اخلاص، وہ محبت، خلوص۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہونا چاہیے، یہ بات ہوگی۔ میاں ریاض صاحب، ان کا تعارف نیچے فٹ نوٹ میں دیا گیا تھا۔ ریاض الدین صاحب جو ہیں کشمیری بازار لاہور کے ایک تاجر ہیں، اور انہوں نے پہلے دعوت دی علامہ صاحب کو، پھر انجمن حمایت اسلام نے علامہ صاحب کو نہیں، یہ مولانا گرامی کو، وہ نہیں تشریف لا سکے، اور علامہ کا مشورہ تو یہی ہے کہ دونوں کو قبول فرمائیے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بس سمجھو کہ لفظوں میں ایک معاملہ ہوتا ہے، رفتن جانا، آمدن آنا، تو علامہ نے دونوں لفظ
بس سمجھے کہ اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے ایک خوبصورت وہ پیرایا بنا دیا. رفتنی سمجھتا تھا کہ جانے والا ہوں، لگتا ایسے تھا کہ ادھر جان لے کر ہی جان چھوڑے گا، لیکن پھر دوسری طرف تسکین قسمہ کے پاؤں کا درد ہے، عام طور پہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا. تو رفتنی نہیں آمدنی ہوں، مطلب صحتیاب ہو جاؤں گا. باقی آپ کا مزاج اور لاہورہ یہ تازہ کلام اور یہ سر بمبئی یہ آبجیکٹو ٹائپ میں عام طور پہ آتے ہیں. عرب کا خطا ہے، اسرار خودی کو ترجمہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی اجازت مانگتا ہے اور وہ انہوں نے دے دی. یہ پہلا خط ان کے نام مکمل ہوا. اس کے بعد دوسرے خط جو اکبر الہ آبادی کے نام ہے علامہ صاحب کا، والا نامہ خط، لیکن بزرگوں کا احتراماً بزرگوں کے خط کو والا نامہ کہتے ہیں. اور یہ جب آپ 12ویں جماعت میں خطوط نویسی میں آئیں گے تو والد ہوتے ہیں، والدہ ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں تو احتراماً ان کے خط کو یہ کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ آپ کا خط ملا یا آپ کا خط موصول ہوا. والا نامہ مطلب گویا بڑی مہربانی انہوں نے کی تھی جو ان کے نامہ یہ نامہ بھیجا، یہ خط بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، جناب خضر علیہ السلام کا، جنہوں نے آب حیات پی رکھا ہے. تو مراد یہی ہوتا ہے کہ ان کی طرح خدا آپ کو طویل عمر عطا کرے. 9 ستمبر آبجیکٹو ٹائپ میں ہو گیا، لاہور واپس آ گئے تھے. اور یہ ترشی کوئی بھی چیز جو کھٹا ذائقہ رکھتا ہے، کھٹائی جس میں موجود ہے، تیزابی ذائقہ جس کا ہے، بہرحال اب وہ اس سے ہو گیا. تو رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، اس کا بھی تعارف ہم چیزوں میں کچھ ایک تھوڑا سا شامل آگے کر رہے ہیں. وہ ریویو تبصرہ، اس کے بارے میں ایک رائے انہوں نے دونوں نظموں کے بارے میں، دونوں مثنویوں پر. مثنوی ایسی نظم ہے جو جس کے دو اشعار ہم قافیہ ہوتے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ طویل نظمیں عام طور پہ ہوتی ہیں تو اس صورت میں اور پھر مخصوص بحروں میں، رواں بحروں میں استعمال ہوتی ہیں، اور ایسی کہ قافیے بدلے جا سکیں تاکہ طویل نظم لکھی جا سکے. تو مراد اس سے اسرار خودی اور رموز بے خودی دونوں مثنویاں. اور کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو فکر و فلسفہ ہے وہ ان دو نظموں میں ہی پورا ہو جاتا ہے. باقی جو کچھ پھر لکھا وہ گویا ایک طرح سے اسی کی تشریح ہے، تفسیر ہے. کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا، یہ بھی انداز بیان ہوتا ہے کہ بزرگوں کا جب آپ احترام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اگر مل گئی تو آپ کو بھیجوں گا، ارسال خدمت کروں گا. زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا، اسی نمبر میں مولانا کے اشعار تھے اور بار بار پڑھے. اور یہ یہاں ایک بس شکوہ جواب شکوہ کو ایک تاجر کتب، اور یہ جو چاہتا ہے اس کی شرط یہ ہے، مصر ہے، وہ اصرار کر رہا ہے، بضد ہے کہ مولانا اکبر اس کا دیباچہ لکھیں. دیباچہ ابتدا میں کتاب کے عام طور پہ کوئی ماہر فن جو ہوتا ہے اس شعبے کا، مثال کے طور پہ اگر کسی نے شعری مجموعہ کوئی ترتیب دیا ہے، اشعار پہ مبنی کتاب ہے، تو کسی بڑے شاعر کو بھیجتے ہیں جو اس فن میں یکتا ہو، جس کی رائے کی اہمیت ہو. تو پھر اس کا جو اس کلام کے بارے میں، جو اس کے محاسن، اس کی خوبیوں کے بارے میں جو اس کی رائے ہوتی ہے وہ بڑی معتبر ہوتی ہے. تو یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ علامہ کی نظمیں جو پورے ہندوستان میں مشہور ہو چکی ہوں، لیکن عالم یہی ہے کہ دوبارہ چھاپنے کے لیے مولانا اکبر ایسی قداور شخصیت ہے، ادبی شخصیت ہیں کہ ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے وہ دوبارہ شائع کرنا اور پھر اس کا فروغ کرنا آسان ہو جائے گا. تو تاجر کتب تو پھر سیانہ ہوتا ہی ہے. اس کے بعد یہ حصہ ایک گفتگو میں پھر یہاں تک پہنچتا ہے، حجاب آتا ہے، شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ ضعف و ناتوانی، کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہیں اور پھر جس جیسی صحت ان کی ہے اس حال میں ان سے کوئی فرمائش کی جائے کہ کچھ لکھ کے دیں. لیکن بہرحال اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو، کھلی ہوئی ہو، کچھ طبیعت بہتر ہو اور علام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو، دنیا کے جو زندگی کے مسائل دیگر ہیں، علام علم کی جمع، فکر کی جمع، افکار، تو پریشانیاں جو ہیں وہ طبیعت جتنی کھلی ہے، شگفتگی طبع جو ہے اس سے کم ہو جائے، یہ افکار پیچھے رہ جائیں تو 10-15 سطور غائبانہ مرید ہے تو یقیناً ہوگا بھی. لیکن یہ بھی بزرگوں کو سمجھیں کہ تھوڑی سی وہ زحمت جو دی ہے ان کو،
اس حوالے سے یہ بھی ہو گیا. باقی مولانا اکبر کے سارے ہی مرید ہوں گے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی حد تک مسکا لگانا ہی ہے. کلکتہ کے حالات کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، مزید پڑھے اور یہ ہو گیا. علامہ صاحب کو بلایا گیا تھا، وہ جانا چاہتے تھے. پھر والد صاحب کو جب شیخ نور محمد صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ کام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے، جیسی صورتحال تھی وہاں پہ. کلکتہ کا معاملہ اس وقت کا مختصراً یہ ہے، بنگال کا دارالحکومت کے ہیں، صدر مقام. اور یہاں پہ بھی چونکہ یہ پہلی صوبہ یا ریاست کہنا چاہیے جو انگریزوں کے قبضے میں آئی تھی. یعنی بنگال پہلا صوبہ تھا جہاں باقاعدہ گورنر جو ہے انگریز وہ لگایا گیا، جب سراج الدولہ کو 1757 میں جنگ پلاسی میں شکست دے چکے تھے انگریز اس وقت. اچھا، اب حالات کا معاملہ وہاں پہ یہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور انگریزوں کا طریقہ یہی تھا، وہی ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو. یہ فارمولہ ہے، ان کو آپس میں لڑاتے رہو. اور نتیجہ ہی ہے کہ مسلمان کہیں پہ بھی، ایک تو چونکہ 800 سال گزر گئے تھے وہ اسلام مطلب مسلمانوں کے وہاں حکومت کرتے ہندوستان میں، جبکہ اکثریت ہندوؤں کی رہی ہو. اب ان حالات میں ان کا ہندو ہونا، وہ مذہبی جو فرق تھا اس کو استعمال کیا گیا کہ مسلمان ہے اور ہندو ہے، اور مسلمان تو باہر کے ہیں، گویا مسلمان قابض ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ دین میں واپس آئیں. ایک اس طرح کی تحریکیں تھیں، یہ صورتحال تھی کہ واپس دین میں، ہندوازم میں لائے جائیں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اگر کہیں ان کو کہیں سکھ کا سانس مل رہا ہے تو وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. بنگال میں مسلم کچھ فسادات ہو رہے تھے، ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو وہ جو ہے، اور ظاہر ہے اس میں اکثریت ہندوؤں کی، اس کا یہی معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی جانوں پہ بنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو مسلمان رہنما ہیں وہ اس ساری صورتحال میں زیادہ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہے. تو علامہ کو بھی وہاں اسی لیے بلایا گیا تھا کہ چلیں ان حالات میں کچھ لوگوں سے مل کر وہ کوئی ایسی صورت نکالی جا سکتی ہو امن کی. بہرحال وہ صورتحال انہوں نے بتا دی کہ وہ جا نہیں سکے. لیکن یہ مسلم کچھ فسادات، ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر انگریز وہاں پہ وہ جو اپنا اقتدار ہے اس کو مضبوط کرنے پہ اور اس کو بہتر بنانے پہ لگے ہوئے تھے. یہاں تک سبق کے دونوں خط ختم ہوئے. آج کا پیراگراف جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ پچھلے پہلا جو خط ہے اسی کا پہلا ہی پیراگراف ہے. تو ابھی ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں دھیان میں تو باتیں وہی ہوگی کہ اپنی علالت کی خبر ہے، حکیم اجمل خان کا تذکرہ آتا ہے، ایک اور غیر معروف حکیم کا ذکر آتا ہے، اور بس یہ کہ علامہ صاحب کس طرح اللہ پر توکل کرتے ہیں بار بار دعا اور اسی صورتحال میں کہ بہرحال یہ ساری کاوشیں، علاج جو ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس کے در پردہ اللہ کی وہ جو ہے رحمت اور شفا من جانب اللہ جو ہے اس کا بہانہ بنتا ہے. تو یہ وہ بات جانتے ہیں اور یہ بار بار جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ اس کی طرف لے آتے ہیں. ہم اگر سب سے پہلے تو اس کے سیاق و سباق درکار ہیں، اور اس میں جو چیزیں سبق کا عنوان، مصنف کا نام، مرتبہ، ماخذ، پہلی دونوں چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں تشریح کی صورت میں، وہ تو بہر صورت آپ نے درست لکھنی ہے. تشریح طلب اقتباس اقبال کے مکتوب بنام مولانا غلام قادر گرامی کا پہلا اقتباس ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے سیاق تو نہیں لکھے جا سکتے، تو اس کے بعد ہی ہے جو کچھ ہے. اقتباس کے بعد علامہ نے مولانا گرامی کو لاہور آنے کا مشورہ دیا ہے. مولانا میاں ریاض الدین تاجر کتب کشمیری بازار اور انجمن حمایت اسلام کی دعوت کے باوجود تشریف نہ لائے تھے. اقبال اس وقت پاؤں کے ایک عارضہ میں مبتلا تھے اور آمد و رفت محال تھی. اسی خط کے آخر میں ایک عرب کے خط کا ذکر ہے جو اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کرانا چاہتا تھا، اور علامہ نے اجازت بھی دے دی تھی. اس کو درست کر لیجیے گا، اجازت. سیاق و سباق کے بعد اب ہمارا کام آ گیا
تشریح والا حصہ، تو پہلا پیراگراف، یہ تصویریں جو ہیں ان کی وجہ سے کنفیوز نہیں ہونا، جو لکھا ہے وہی آپ نے لکھنا ہے، باقی صرف مدد کے لیے۔ اقتباس میں اقبال کے پاؤں کے درد اور علاج معالجے کی خبر ملتی ہے۔ اس وقت تک ان کی شہرت ہندوستان بھر میں پھیل چکی تھی۔ اقبال خدا پر بہت توکل رکھتے تھے۔ مولانا غلام قادر گرامی فخر ایشیا مقرب خاقان دکن، یہ ان کے خطابات ہیں۔ ملک الشعراء مولانا گرامی، مختصر ان کو مولانا گرامی کہتے تھے، کا وطن جالندھر تھا۔ عمر میں بڑے ہونے کے باوجود اقبال کے بے تکلف دوست تھے۔ جب بھی لاہور تشریف لاتے اقبال کے ہاں قیام ہوتا، اور اکثر یہ قیام اتنا طویل ہوتا، لفظ درست کیجیے، طویل ہوتا، لمبا ہوتا یہ قیام، کہ ان کی بیگم 100 بہانوں سے واپس بلاتی۔ وہ بے اولاد تھے، اور بقول اقبال ان کا کلام ان کو مدت تک زندہ رکھے گا۔ یعنی وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور شاید نکاح بھی کر چکے تھے۔ علامہ نے ان کو سمجھایا کہ بس یہ اولاد، چونکہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد سے ہی نام باقی رہتا ہے، وہ آپ کا کلام آپ کو زندہ رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ آدھا حق مہر ادا کر کے تو وہ فوراً طلاق جو تھی وہ بھی دے دی۔ یہ مولانا صاحب کی کتابیں رباعیات گرامی، کلیات گرامی چھپ چکی ہیں، دیوان گرامی، فخر ایشیا مقرب خاقان دکن، ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی مرحوم، یہ ان کے وفات کی جو خبر تھی یہ اس کا حوالہ ہے۔ ہندوستان کا آفتاب سخن غروب ہو گیا، ملک الشعراء حضرت مولانا گرامی کا انتقال، یہ جو ان کے تو علامہ کے ایک دوست ہیں جن کے نام ہے، اور پھر ادبی شخصیت ہیں، یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور یہ حفیظ جالندھری کے استاد ہیں، اور حفیظ جالندھری ظاہر ہے جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو چونکہ حکیم اجمل خان صاحب کا علامہ نے ذکر کیا تھا، علامہ کے خط کے پہلے 3 جملے ان کی فکر کی غمازی کر رہے ہیں، یہ کہ ابھی تک بیمار ہیں، اور یہ بیماری دراصل پاؤں کا درد تھی۔ علاج شروع کیا تو پہلے حکیم اجمل خان دہلوی نے دہلی سے دوا بھیجی، دوا سے بہت کم افاقہ ہوا۔ علاج سنت ہے اور شفا بے شک من جانب اللہ ہے۔ حکیم محمد اجمل خان 1868 تا 1927 عیسوی 1921-22 میں خلافت کمیٹی مسلم لیگ اور کانگریس کی صدارت کی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے علاوہ طبیہ کالج دہلی کی بنیاد رکھی۔ جامعہ ملیہ میں جو اس کے بانی تھے ان میں سے ایک حکیم اجمل خان صاحب تھے، اور دہلی کے بہت بڑے حکیم اس وقت کے تھے، اور سیاست میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے معتبر شخصیت تھی کہ یہ 22 میں جب خلافت موومنٹ جو ہے چل رہی تھی، تحریک خلافت، اس دوران میں خلافت کمیٹی بنی، اس کے بھی یہ سربراہ تھے۔ مسلم لیگ کو بھی ہیڈ کر رہے تھے، اس کی بھی صدارت ان کے پاس تھی، اور یہاں تک کہ جو آل انڈیا کانگریس ہے اس کے بھی وہ واحد جو ہیں اس وقت تک کے مسلمان اس کے صدر رہ چکے ہیں۔ تو یہ ان کا تعارف بھی ہو گیا، یہ مختصر کہ ان سے دوا کا وہ معاملہ چلا۔ اب پھر اس سے آگے یہ فیض احمد فیض کا شعر ہے۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا۔ علامہ اس دور میں شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ آزادی اور خودی کا پیغام مسلمانان ہند کے دل میں گھر کر گیا تھا، چنانچہ علامہ کی علالت کی خبر بھی جلد عام ہو جاتی تھی۔ اسی ہر دل عزیزی کا نتیجہ تھا کہ ایک غیر معروف حکیم صاحب لاہور ان کے پاس آئے اور دوا دے گئے، اور یہ گرداسپور سے آئے تھے، یہ اس میں ذکر ہو چکا۔ علامہ ان کے خلوص کی قدر یوں کی، علامہ نے ان کے خلوص کی قدر یوں کی کہ وہ زیادہ پر امید تھے۔ خلوص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یعنی لوگ سبب بنتے ہیں، اسی لیے اقبال اب محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے منتظر تھے کہ اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ خوشخبری، یا ایک یہ بھی ہے نا کہ کسی ایسے واقعے کا ہونا، ایک پرخلوص آدمی کا اتنا فکر مند ہو کے وہاں آنا، تو ظاہر ہے یہ بتا رہا ہے کہ اب علاج والا معاملہ مکمل ہو گیا، محض اللہ کے فضل کے منتظر ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد ابھی علامہ
کی زندگی اور ہندوستان کی سیاست کا یہ اہم ترین دور تھا۔ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 کے بعد خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب یورپ ہی عالمی سیاست کا قبلہ تھا۔ تاریخ کے اس موڑ پر علامہ اقبال اپنے دوستوں سے مستقل رابطے میں رہتے تھے۔ یہاں یہ پتہ چلتا ہے، بتانے کا مقصد کہ وہ اس وقت تک کس قدر سیاست میں داخل تھے۔ شعر، ادب، یہ ایک محاذ، ایک سیاست بھی تھی کہ وہ، اور چاہے وہ ہندوستان کی سطح پہ تھی چاہے کسی بھی سطح پہ، اور اس پہ جو اثرات ہندوستان پہ تھے علامہ اس سے باخبر بھی تھے اور اس میں اپنی جگہ پہ حصہ لے رہے۔ مراد یہ ہے کہ یہاں پورے خطوں میں کبھی کسی کو لاہور آنے کی دعوت، انجمن حمایت اسلام کی، یہ ساری سیاسی اور ادبی سرگرمیاں، تو علامہ اس میں بہت وقت جو ہے قوم کے لیے اور اس کی جو ایک سمجھے کہ سیاسی بیداری کے اس دور میں وہ بہت بڑا ان کا کردار رہا کئی محاذوں پہ۔ یہ شعر چونکہ بات ہو رہی تھی کہ خلافت کے چونکہ دور میں لکھا گیا 1922 کے لگ بھگ، تو یہ اسی پیرائے میں، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ عثمانیوں سے مراد یہ خلافت جہاں تھی، سلطنت عثمانیہ۔ اب اس سے آگے بات، چونکہ یہ خط تو ختم ہو جاتا ہے پہلے والا، تو وہ معاملہ اس کا جو تشریح والا تھا اس کے، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دوسرے خط کے حوالے سے بھی اکٹھی کر دی۔ وہ پچھلا جو ہے 3-4 سلائیڈوں والا حصہ وہ کافی ہے۔ علامہ کا تعارف اب خود سے اب اتنے مضمون پڑھ چکے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے، اور کچھ اشعار آگے بھی 1-2 حوالے کے آ رہے ہیں، وہ ان میں سے اب ابتداً لکھ دیں وہ بھی کافی ہے۔ تو علامہ کا زیادہ تعارف اس میں نہیں، بس صرف ایک 2-3 حصے اس پیراگراف کے تھے، ان پہ ہم نے الگ الگ بات کر لی۔ اکبر الہ آبادی کے نام چونکہ دوسرا خط ہے، لسان العصر کہلاتے تھے، وجہ کہ وہ شاعری میں نئی اصطلاحیں لے کے آئے، ادبی اصطلاحیں، انگریزی الفاظ کا استعمال وہ اردو میں عام کیا، تو چونکہ یہ چیزیں ان کی پہچان بنی، اسی لیے لسان العصر، وقت کی زبان، یہ ان کا خطاب ہو گیا۔ سید اکبر حسین، یہ اصل نام ہے، ولد سید تفضل حسین رضوی، یہ ان کے والد کا نام، عظیم مفکر، نیک نیت، مصلح اور بے باک مجاہد تھے۔ خان بہادر کا خطاب بھی ملا۔ وہ نائب تحصیلدار، منصف یعنی جج اور سیشن جج رہے۔ وہ مشرقی اور اسلامی اقدار کے امین تھے۔ ان کی شاعری مغرب زدہ ذہنوں پر چوٹ کرتی ہے۔ وہ نئی شعری اصطلاحات اور ان کے استعمال میں ید طولہ رکھتے تھے۔ یہی فرماتے رہے، تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ یہ طنز ظاہر ہے انگریزوں کا اس الزام پہ کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اور خود جو کچھ کر رہے تھے اس کا کبھی دھیان نہیں کیا۔ تو یہ اکبر الہ آبادی اور ان کے خیالات مغرب اور انگریزوں کے بارے میں، جو پھر اس میں رسالوں کا ذکر آتا ہے، رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ، وہ کچھ اس صورت کا تھا، انگریزی تھا۔ تو شملہ سے ماہوار شائع ہونے والا ایک رسالہ تھا، اسی رسالے میں اسرار و رموز خودی پر ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کا تبصرہ شائع ہوا تھا، جو دوسرے خط میں جس کا ذکر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھے، ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری، اور انگلستان سے PhD کر کے آئے تھے۔ 33 سال کی عمر میں وفات پائی۔ زمانہ، یہ بھی اس کا بھی ایک عکس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کانپور سے شائع ہونے والا ایک ادبی ماہنامہ تھا جس میں اکبر الہ آبادی کے اشعار بھی شائع ہوئے تھے، اس کو بھی درست کرنا ہے، جنہیں علامہ نے کئی بار پڑھا تھا اور کئی بار پڑھنا تھا۔ یہ محبت کی بات ہوگی۔ علامہ کی ایک اور کسی طالب علم، ایک بڑے معروف سے کوئی تصویر آپ نے نیٹ پہ دیکھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہاں مقصد ایک شعر آپ سے شیئر کرنا تھا۔ بڑا کریم ہے اقبال بے نوا، لیکن عطائے شعلہ شرر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو علامہ تو جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے تھے، اور آخر میں جن نظموں کا تذکرے وہاں پہ رہے ہیں دوسرے خط میں، بالخصوص اسرار خودی، رموز بے خودی اور شکوہ و جواب شکوہ، یعنی اس کو اگرچہ یہ بانگ درا میں یہ نظم شامل ہے، دونوں کی دونوں، لیکن اس کے باوجود اس کو الگ سے
صرف دونوں نظموں کو الگ کتاب کی صورت میں بھی شائع کرتے رہے، اور جیسا کہ وہ دیباچہ لکھنے کی بات کہی، دیباچے میں ہو گیا کہ وہ کسی ماہر علم جو ہے، اس ماہر فن ہے، اس کا شاعری ہے، نثر ہے، افسانہ، کوئی بھی صنف ہے، جو اس کے ماہرین ہیں، معتبر نام ہیں، ان کی رائے جو ہے کتاب کا حصہ بنائی جاتی ہے، اور بالکل آغاز میں سرورق یا کسی اور عنوان سے۔ البتہ یہ بھی روایت رہی ہے بہت سارے جگہوں پہ، جیسے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی وہ خاکم بدہن میں ہے، تو مصنف خود بھی دیباچہ لکھ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ وہ کتاب کا تعارف ہے کہ اس میں اس کے محاسن کیا، اس میں موضوعات کیا ہیں، کیا چیز ان کے پیش نظر ہے، شعر شاعری ہے، نثر ہے، تو اس فن کے بارے میں ان کے اپنا نقطہ نظر، ان کا اپنا نظریہ کیا ہے کسی صنف کے بارے میں، تو یہ چیزیں دیباچے کا حصہ ہوتی ہیں۔ بعض دیباچے بہت طویل لکھے جاتے ہیں، پورے کے مضمون ہوتے ہیں، طویل مضامین ہیں، اور بعض جگہوں پہ محض آدھا صفحہ، ایک صفحہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو چلیں یہاں ایک شعر اور، بس یہ بھی آپ بالکل ابتدائی علامہ کے تعارف کی بات میں نے آپ پہ چھوڑ دی تھی، اس لیے تو میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ تو علامہ کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ظاہر ہے اس کی تصدیق کہیں اور سے ہوتی ہے، یہ راز درون میں خانے کے اندر کے راز جاننے والا۔ تو یہ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کی اندرونی کہانی بھی، اس کی کچھ خبر کو فضل سے، کو کرم سے، ظاہر ہے یہ تقاضۂ کرم کی بات ہوتی ہے، اور اس میں کچھ اپنی خوبی تو نہیں کوئی کہتا۔ بہرحال سبق مکمل ہوا، امید ہے کہ مزید اس میں کوئی پیچیدگی اب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔